السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، پاکستان کے مغربی بارڈر کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے جو پاکستانی قونصل خانہ تھا افغانستان میں، اس پر اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد بارڈر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، کافی لوگ اس میں اپنی جان سے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دہشت گردی کی ہم ایک نئی ویو دیکھ رہے ہیں۔ 2021 اور 22 میں جتنے حملے ہوئے تھے اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں 2022 کے اندر۔ اور 2022 میں اگر ہم فگرز کی بات کریں تو تقریباً 300 اٹیکس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے 300 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جو کہ بہت بڑا اضافہ ہے ضرب عضب کے بعد سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ یہ وہ صورتحال ہے جو اس سے پہلے کی تھی، اے پی ایس سے پہلے کی تھی۔ اب اس کے محرکات کی اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا واقعہ ابھی اسلام آباد میں بھی ہوا ہے 2 دن پہلے، جہاں پر خودکش حملہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہوا ہے اور زخمی بھی ہوئے ہیں، جو کہ بڑا حیران کن ہے کہ آپ کا وفاقی دارالحکومت ہے اور بیچوں بیچ اس کے دن دہاڑے اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی کہ تحریک طالبان پاکستان نے دوبارہ سے سیز فائر جو ہے اس کو ختم کر کے اعلان جنگ کر دیا اور کہا ہے کہ اب ہم لڑیں گے، حملے بھی کریں گے پاکستان کے خلاف اور ان کے شہریوں کو بھی ماریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے، یہ ڈیولپ کیسے ہوئی ہے، کون کون اس کا ذمہ دار ہے، پاکستان کی جو کون سی فارن پالیسی رہی ہے جس نے اس نیچ معاملات کو پہنچایا کہ دوبارہ سے جنگ بندی ختم ہوئی ہے۔ آج ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں گزشتہ دور میں عمران خان صاحب کی حکومت سے، جس دوران ایک افسر گئے تھے افغانستان اور وہاں جا کے انہوں نے چائے بھی پی تھی اور کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی طالبان کی حکومت وہاں پر آئی تو خان صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ بڑا جو ہے وہ گرم جوشی سے پاکستان نے استقبال بھی کیا ان کا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے وفد کو یہاں پر بلایا اور ایک وکٹوریس قسم کی فیلنگ آ رہی تھی، جیسے کوئی جیت پاکستان کو بھی مل گئی ہوتی ہے، کیونکہ 90 کی دہائی سے ہم نے کابل کے اندر جو ہے وہ ان ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا تھا۔ تو اب آ کر ہم نے یہ بیانیہ اختیار کیا کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے جو 90 کی دہائی میں تھے، یہ بدل گئے ہیں، یہ چینج ہو گئے ہیں، یہ ویسے نہیں رہے، یہ اب ہیومینیٹیرین چیزیں بھی کریں گے، یہ انسانی حقوق کی پاسداری بھی کریں گے، یہ سارا کچھ کریں گے، یہ بدل گئے ہیں، وہ حالات نہیں ہوں گے، وہ دہشت گردی یہاں پر نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ جب بہت سے لوگ ہماری طرح کے کہتے رہے کہ اب ٹی ٹی پی جو ہے اس کے بھی بازو مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ان کے بھائی وہاں پر حکومت میں آ گئے ہیں تو پھر آپ یہ تصور کرنا چھوڑ دیجئے کہ اس کا یہاں پر اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن کسی نے بات نہیں سنی، سب نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان مختلف ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے افغان طالبان کے ساتھ۔ لیکن دیکھا ہم نے یہ کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت میں تقریباً 4000 ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہیں وہ ان کی جیلوں میں موجود تھے، افغان طالبان نے ان کو رہا کر دیا۔ ان کی رہائی کے بعد ٹی ٹی پی کی جو اسٹرینتھ ہے، جو نمبر ہے، وہ تقریباً 8000 تک پہنچ گیا، اور اس میں پھر اضافہ ہونا ہی تھا۔ اور وہاں پر سیف ہاؤسز موجود ہیں افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ بات کی، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا پچھلی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی تجزیہ نگار ہوں، جنہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آج وہ کہیں آپ کو جواب دینے کے لیے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو کہہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ اب مضبوط ہونے والے ہیں کیونکہ افغان طالبان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اس کی بات نہیں سنی گئی اور سب کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ غداری کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن اب کون جواب دے گا اس ساری دہشت گردی کی لہر کا جو کہ شروع ہو چکی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے فارن پالیسی ڈیزاسٹر سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اس سے پہلے جو صورتحال ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ وار آن ٹیرر میں جو یہاں پر دھماکے ہوئے، گلی گلی میں ہزاروں لوگ مرے، اس سے سبق یہ لینا تھا کہ ہم نے افغانستان کے اندر بھی ایک جمہوری حکومت کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کے برعکس طالبان کی حکومت کو سپورٹ کیا۔ ہم نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں، لیکن آج وہ خواتین کو سکول اور یونیورسٹیاں نہیں جانے دے رہے۔ آج انہوں نے خواتین کو یونیورسٹیاں جانے سے بین کر دیا ہے، ایجوکیشن پہ بین لگا دیا ہے، پبلک ایگزیکیوشنز بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس کے باوجود کوئی ابہام باقی ہے کہ وہاں پر ایک انسانی حقوق کی پاسداری نہ کرنے والی ریاست آ چکی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کوآپریٹ کیا اور آج اس کا نتیجہ، اس کا پھل ہم بھگت رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے شہریوں پہ حملے ہو رہے ہیں، دوبارہ سے ہمارا بارڈر انسیکیور ہے، دوبارہ سے افغانستان سے یہاں فائرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر قونصل خانوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو عالمی کمیونٹی یہاں پر آپ کو کیسے سپورٹ کرے؟
امریکہ آفر کرتا رہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہم سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں، لیکن وہی بات کہ آپ اس دہشت گردی کو اپنی فارن پالیسی سے اوائڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ آپ نے نہیں کیا۔ اب آپ باہر سے امریکہ سے اسسٹنس لے کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فارن پالیسی کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ آپ نے اختیار نہیں کیا، اور اس کو اب آپ بھگتیں گے۔ تو ہم نے اگر کچھ سیکھنا ہے اس صورتحال سے تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ اپنی سپورٹ شو کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہاں جو حکومت انسٹالڈ ہے وہ کس قسم کی ہے، آیا وہ جمہوری ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے یا نہیں، خواتین کو حقوق دیتی ہے یا نہیں، تعلیم دیتی ہے یا نہیں، انصاف قائم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر پھر بھی آپ نے یہ سارا کچھ اگنور کر کے اپنے بائسز کی بیس پہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کا رزلٹ پھر صرف یہی ہوگا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔